نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں کسی کو اپنا خلیفہ یا نائب نامزد نہیں فرمایا تھا، لیکن اہل تشیع کے مطابق غدیر خم کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خاص نائب مقرر فرما دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ جبکہ اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی موجودگی میں مسلمانوں کو نماز پڑھانے پر مقرر فرما دیا تھا، اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد گرامی ابو بکر صدیق بہت نازک قلب کے مالک ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر مصلی امامت پر کھڑے نہ ہو سکیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر خفگی کا اور ناگواری کا اظہار فرمایا تھا۔ چنانچہ اس روایت کو بنیاد بنا کر اہل سنت و جماعت یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ اپنی موجودگی میں مسلمانوں کی امامت پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمانا در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نائب اور خلیفہ ہوں گے۔ محترم ساتھیوں، اہل تشیع خلافت کی بجائے امامت کے نظریے پر قائم ہیں، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا پہلا امام تسلیم کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت امامت کی بجائے خلافت کو مانتے ہیں، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت پہلے تینوں خلفائے راشدین کو مسلمانوں کا امیر المومنین اور خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ راشد تسلیم کرتے ہیں۔ محترم دوستو، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ تمام مسلمان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت کو، ان کے مقام اور ان کے رتبے کو یکساں طور پر مانتے ہیں، لیکن اختلاف صرف اور صرف امامت اور خلافت کے اس نازک موضوع پر ہے۔ محترم دوستو، شیعہ موقف کو تقویت اس وقت ملتی ہے کہ جب تاریخی کتب ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد انصار صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور خلیفہ اسلام کا انتخاب کرنے کے لیے ایک مشاورت کا اہتمام کیا تھا۔ یہ ایک نیم خفیہ اجلاس تھا جس میں انصار صحابہ کرام کے علاوہ دیگر مہاجرین صحابہ کرام بھی اس مشاورت میں شامل تھے، لیکن دوسری جانب اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ اور دیگر کچھ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں شریک تھے۔ ایسے میں جنازے کے اس اجتماع میں جب یہ پتہ چلا کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں انصار صحابہ کرام کا ایک گروہ خلیفہ اسلام کو منتخب کرنے کے لیے نیم خفیہ اجلاس منعقد کر رہا ہے، تو ایسے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر ثقیفہ بنی سعدہ جا پہنچے، جہاں جا کر انہوں نے انصار صحابہ کرام کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ انصار صحابہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلہ قریش سے نہیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ خلافت قریش میں رہے گی، اس لیے انصار صحابہ کرام کو خلافت نہیں بلکہ وزارت ملے گی، اور وہ قریش سے منتخب ہونے والے خلیفہ راشد کے وزیر کی حیثیت سے کام کرتے رہیں گے۔ اسی مشاورت میں اتفاقی طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اسلام منتخب کر لیا گیا، لیکن اس مشاورت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ تھے، اور نہ ہی ان کو اس کی اطلاع دی گئی تھی۔ اس لیے شیعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خلافت کو تسلیم نہیں کرتے، مگر اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم فرما لیا تھا اور ان کی خلافت کی بیعت کر لی تھی، پھر یہ جھگڑا اور فساد بے بنیاد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق خلافت کو غصب کیا گیا۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اقدام کر سکتے تھے، اور صحابہ کرام اجمعین بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے پر راضی ہوتے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر دوسرے خلفۂ راشدین کے خلاف بھی کوئی اقدام نہ اٹھایا، بلکہ روایات میں تو یہ آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
تمام خلفۂ راشدین کے ساتھ تعلقات نہایت خوشگوار اور اچھے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خلافت کے اہم معاملات میں اور انتظامات کو چلانے کے لیے اپنے مفید اور قیمتی مشوروں سے بھی نوازتے رہتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ایک صاحبزادی ام کلثوم بنت علی المرتضیٰ علیہ السلام کا رشتہ بھی مانگا تھا، جو کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے بھی دیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر بنے تھے۔ مگر ضعیف اور کاذب روایات کے مطابق جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت ہونے لگی، انہیں پہلا خلیفہ تسلیم کیا جانے لگا، تو کچھ صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا تھا، اور وہ اسی کی بابت مشورہ کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جمع ہوا کرتے تھے، اور وہاں پر مشاورت کیا کرتے تھے کہ آیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت کرنی چاہیے یا نہیں۔ ایسے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کچھ غلط اور ضعیف اور کاذب روایات بیان کی جاتی ہیں، جو کہ اہل تشیع کے مصادر میں بیان کی جاتی ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خلافت کی اس مشاورت کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے خلاف ایک علم بغاوت سمجھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو آگ لگانے کی کوشش کی یا آگ لگا بھی دی، اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے دروازے کو توڑ ڈالا، جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گرا، جس سے وہ شدید زخمی بھی ہو گئیں۔ اور کچھ روایات کے مطابق کہ ان کے بطن اطہر میں موجود ان کے صاحبزادے حضرت محسن ابن علی بھی فوت ہو گئے، لیکن یاد رہے کہ یہ روایات صرف شیعہ روایات میں ہی اور شیعہ مصادر میں ہی ملتی ہیں۔ کسی بھی صحیح مستند تاریخ دان نے ان روایات کو صحیح نہیں سمجھا اور نہ ہی بیان کیا، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قدر قریب، اس قدر محبت اور عقیدت کرنے والے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح سے نقصان پہنچا سکتے تھے، جبکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان بھی جانتے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ علیہ السلام میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو رنج تکلیف پہنچایا گویا اس نے مجھے صدمہ اور تکلیف پہنچائی۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر لگائے جانے والے یہ الزامات بے بنیاد ہیں اور بغض عمر فاروق کے مترادف ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق خلافت کو غصب نہیں کیا گیا تھا، بلکہ تمام خلفائے راشدین امت مسلمہ کے اتفاق اور رضامندی سے منتخب ہوئے تھے۔ اور تاریخی روایات میں اس بات کی بھی گواہی ملتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام خلفائے راشدین کے ساتھ نہایت خوشگوار تعلقات تھے، اور ان کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ تمام معاملات کو سر انجام دیتے تھے، اور ان کو اپنے مفید اور قیمتی مشوروں سے بھی نوازتے رہتے تھے۔ بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی کا عہدہ پیشکش کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عہدے کو قبول فرما لیا تھا۔ اب بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے شخص کی جانب سے قاضی کا وہ عہدہ قبول فرما لیتے جس پر ان کی اہلیہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کا، تکلیف پہنچانے کا الزام ہو اور ان کا حمل تک گرا دینے کے الزامات ہوں؟